السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ زمر کی 33 سے 38 نمبر کی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ترجمہ اس کو پڑھتا ہوں, کہ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلا دے جب وہ اس کے پاس آئے. کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور وہ شخص جو سچائی لے کر آئے اور وہ جو اس سچائی کی تصدیق کرے
یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے حضور وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہ ہوگی حسن عمل کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے ان کے اثرات اللہ ان سے دور کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کیا کرتے تھے ان کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کرے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور وہ تجھے ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ قرار دے دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ کامل غلبے والا اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات شروع فرمائی، بلکہ اور فرمایا کہ کہ دو قسم کے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اپنی ہلاکت کے سامان کرتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں غلط طریقے پر، اور ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو اللہ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سچائی کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، یا اور دوسرے وہ لوگ جو سچے انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ سے آنے والوں کو جھٹلاتے ہیں جب وہ ان کے پاس آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر جب انبیاء کو بھیجتا ہے، جب نبی مبعوث ہوتے ہیں تو ایک گروہ ایسا ہے جو ان کو جھٹلاتا ہے، اور انہیں یہ کہتا ہے کہ تم جھوٹے اور تم خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے اور جگہ بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بالحق لما جاءہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر افتراء کرتا ہے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے، یا اس سے جو حق کو اس وقت جھٹلاتا ہے جب وہ اس کے پاس آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افتراء کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور مفتری ہمیشہ خائب و خاسر رہتا ہے۔ قد خواب من افترا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر تو افتراء کرے تو تیری رگے جان ہم کاٹ ڈالیں گے، اور ایسا ہی فرمایا من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ ایک شخص ان باتوں پر ایمان رکھ کر افتراء کی جرت کیوں کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آن وسلم کو بڑا واضح طور پر فرمایا کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والے ہیں، ان کو ہم ان کی جو رگے جان ہے وہ کاٹ دیں گے اور اس کو خائب و خاسر کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ جس کا ان باتوں پر ایمان ہو وہ اللہ تعالیٰ پر کسی کی قسم کا جھوٹ باندھنے کی جرت کس طرح کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ ظاہری گورنمنٹ میں ایک شخص اگر فرضی چپڑاسی بن جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے اور وہ جیل میں بھیجا جاتا ہے، تو کیا خدا تعالیٰ
کی ہی مقتدر حکومت میں یہ اندھیر ہے کہ کوئی محض جھوٹا دعویٰ مامور من اللہ کا ہونے کا کرے اور پکڑا نہ جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے۔ اس طرح تو دہریت پھیلتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ الزام دیتے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کا بھی اس بات پہ رد کیا گیا کہ ایک ظاہری حکومت جو ہے اس کی طرف کوئی منسوب کر کے اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی آدمی چاہے چپراسی بن کر چلا جائے کسی افسر کا اور کسی کے پاس حکم لے کے اور جھوٹ بولے اور پکڑا جائے تو اس کو بھی سزا ملتی ہے، تو کیا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے باتیں منسوب کرنے کی جاتی ہیں یا کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اس کو پکڑ لے اور سزا دے؟ تو یہ ہے اس اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ تو ظالم اس سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو بات منسوب کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کا مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بنیادی بات ہے اور اصولی بات ہے کہ جو بھی خدا تعالیٰ پر افترا کرے گا، جھوٹ بولے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حق اور سچائی کو جھٹلانے والے جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے۔ تو دو قسم کے گروہوں کا یہاں ذکر ہے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ پر غلط افترا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پکڑتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کو جھٹلائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی پکڑتا ہے، اور دونوں ہی گروہ پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس انبیاء کا انکار کرنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو قطعاً نبوت کا درجہ دے کر نہیں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افترا کرے گا ہم اسے پکڑیں گے۔ جو نشانیاں اور ثبوت نبی کے لیے ظاہر ہوئیں انہیں دیکھ کر اسے قبول کرنے کی کوشش کرو۔ نبوت اپنے روشن نشانوں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ہر نیا دن یہ روشن نشان جو ہے دکھاتا چلا جاتا ہے۔ بس منکرین نبوت کو یہ ایسی دلیل دی گئی ہے کہ ان میں عقل ہو تو یقین ہوش کریں، اور ہوش کرنی چاہیے۔ یہ الزامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر بھی لگے تھے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر بھی لگے تھے، اور یہی الزامات آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی لگ رہے ہیں۔ سورہ زمر کی اس آیت سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کو جامع بتا کر یہ اعلان کیا تھا کہ اس جامع تعلیم کے بعد اب کوئی اعتراض کرنے کا جواز نہیں رہتا۔ بہت بڑا نشان ہے قرآن کریم اپنی ذات میں خود کی، بلکہ اس کی ہر آیت اور ہر لفظ سے ایک اعجاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو اسے قبول کرنے کی نصیحت فرمائی۔
لیکن اس کے باوجود کفار نے انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سختی اور سزا کی تقدیر سے کام لیا، اور پھر ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میرے بھیجے ہوئے کا انکار کرتے ہو تو اس دنیا میں یا اگلے جہان میں میری پکڑ کے نیچے آتے ہو۔ بس عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس ہٹ دھرمی کو چھوڑو۔ اگلی آیت میں بتایا کہ تقویٰ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا دل میں ہونے کا اظہار یہی ہے کہ جو سچائی کے پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوا ہے اس کو قبول کرو، کیونکہ یہی چیز تمہیں کامیابی بھی عطا کرے گی اور تقویٰ میں مزید بڑھائے گی۔ اور یہ بھی ایک دلیل ہے نبی کے سچا ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں نصیب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون۔ بس جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے یا اس کے نشانات کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یقیناً مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے، دونوں طرح کے مجرم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہوئے یہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، نہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں جو ایک سچے نبی کا انکار کرنے والے ہیں۔ بس اس سے بھی ظاہر ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو سزا سے نہیں بچ سکتے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک وہ جو غلط دعویٰ کر کے اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، اور دوسرے وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کا مقابلہ کریں۔ اور یہ ایسی بات ہے جو ہر عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ تبھی تو فرعون کی قوم کے ایک آدمی نے کہا تھا کہ وہیں یکو کاذبن فعلیہ کذبو وہیں یکو صادقن یوسفکم بعض الذی یعدکم، کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اگر وہ سچا ہے تو اس کی ہوئی بعض انذاری پیش گوئیاں تمہارے متعلق پوری ہو جائیں گی۔ بس غور کرنے کا مقام ہے ان مسلمانوں کے لیے بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آنے والے مسیح موعود کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے پاس تو ایک ایسی جامع اور محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت سے خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، اور غیر بھی باوجود کوشش کے اس میں کسی قسم کی تحریف تلاش نہیں کر سکے۔ 1400 سال سے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمع کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں، تمہاری حالت کبھی پہلی قوم جیسی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ لا یفلح المجرمون، کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تسلی دلا دی ہے کہ بے شک جھوٹے دعوے دار ہو سکتے ہیں لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اور کامیابی کا معیار کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنی تعلیم اور بعثت کے مقصد کو وہ دنیا میں پھیلا نہیں سکتے جس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پھیلاتے ہیں۔ بے شک ان کی چھوٹی سی جماعت بھی بن سکتی ہے، ان کے پاس دولت بھی جمع ہو سکتی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دعوے دار ہو کر آتا ہے وہ ایک روحانی مقصد کو لے کر آتا ہے۔ انبیاء آئے تو وہ یا نئی شریعت لے کر آئے تاکہ دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کریں اور انسان کو خدا تعالیٰ کے قریب کریں، یا پرانی تعلیم کی تجدید کے لیے آئے تاکہ بھٹکے ہوئوں کو پھر سے اس تعلیم کے مطابق جو شرعی نبی لائے تھے خدا تعالیٰ کے قریب کریں۔ بس یہ بنیادی معیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والوں کا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے لیکن یہ دو مقصد حاصل نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ پر اس طرح باندھ رہا ہے۔ اگر وہ لوگوں میں روحانی انقلاب پیدا نہیں کر رہا، اگر وہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے قرب کی طرف رہنمائی نہیں کر رہا، ان میں ایک انقلاب پیدا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ غلط ہے۔ اس زمانے میں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مفتری ہونے کا نعوذ باللہ الزام لگایا جاتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آپ نے شریعت میں بدعت پیدا کی یا اس میں کوئی کمی بیشی کی، یا اس کے برخلاف قرآن کریم کی حکومت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی تحریریں پڑھ لیں، ہر جگہ یہ ملے گا کہ خود قرآن کی حکومت اپنے پہ کام کرو۔ کیا نمازوں میں کوئی کمی کی یا کسی اور رکن اسلام میں کوئی کمی کی، یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق کے ساتھ ہم تک پہنچی باتیں ان میں کوئی کمی یا بیشی کی، یا اس کے برخلاف ان تمام چیزوں کو خوبصورت رنگ میں نکھار کر ہمارے سامنے پیش کیا؟ اور اگر جائزہ لیں تو نظر آئے گا کہ ہمیں ہمارے سامنے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو مزید نکھار کر چمکا کر پیش کیا۔ آپ تو قرآن کریم کی شریعت کو جس کو دنیا بھول چکی تھی نئے سرے سے قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آئے تھے۔ پھر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا آپ کی جماعت پھیل رہی ہے یا وہیں کھڑی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ یہ ایک دفعہ پھیلی اور پھر سکڑ گئی۔ خاندانوں کے افراد نہیں بلکہ خاندانوں کے خاندان اور ملکوں میں گروہ در گروہ لوگ جماعت میں شامل ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پر مسلمانوں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو الزام لگانے والے ہیں کتنے ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کو میں ہی ناسخ و منسوخ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، فرقہ بندیوں میں بٹے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل جو ہیں ان میں پڑھ کر بعض احکامات سے دور ہٹ گئے ہیں، اور بعض ایسی بدعات پیدا کر لی ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اب چلے جائیں پاکستان، ہندوستان اور ایسے ملکوں میں قبروں پر چڑھاوے ہیں، پیروں کے دروں پر جا رہے ہیں، وہ پیر جو کبھی نمازیں بھی نہیں پڑھتے ان سے فریادیں کی جاتی ہیں، ان سے مانگا جاتا ہے، قبروں سے مانگا جاتا ہے۔ تو کیا یہ تمام چیزیں کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں یا آپ نے ان کا حکم دیا؟ ان لوگوں نے تو خود اسلام میں بدعات پیدا کر لی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعوے دار اٹھا بعد میں نبی ہونے کا، بہاء اللہ،
اس نے دعویٰ کیا تو اس کی سچائی اس لیے ثابت نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس کے ساتھ نہیں تھی. کسی بھی موقع پہ ہمیں نظر نہیں آتی اگر غور سے دیکھا جائے. کوئی روشن نشان پیش نہیں کیا. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت اسلامی کو جو آخری شریعت ہے اور جس نے قیامت تک رہنا ہے اس کو ناقص کرنے کی کوشش کی. اور اس وجہ سے بے شک ایک وقت میں کافی تعداد میں اس کے ماننے والے بھی ساتھ ہو گئے اس کے. لیکن اس کی مقبولیت جو تھی وہ قرآن کریم کی مقبولیت اور شریعت کی مقبولیت کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی. بلکہ اب تو بہاءاللہ کی شریعت ماننے والے اکا دکا ادھر ادھر نظر آتے ہیں. کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی. اور قرآن کریم آج بھی باوجود دنیا کے ایک طبقے کی طرف سے بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے کہ اسے بدنام کیا جائے, استہزاء کا نشانہ بنایا جائے, دنیا میں پھیل رہا ہے. جماعت احمدیہ کے ذریعے ہی لاکھوں لوگ اس کی تعلیم کے نیچے آ کر اپنی ابدی نجات کے سامان پیدا کر رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ فلاح نہیں پا سکتے جو جھوٹے ہوں. تو یہ ہے ان کی فلاح پانا کہ دنیاوی دولت اکٹھی ہو جانا یا ایک گروہ پیدا کر لینا کامیابی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا اس کے مقابلے پر لاکھوں گنا پھیلنا, اس میں ترقی ہوتا چلے جانا, یہ ہے اصل فلاح اور کامیابی. اور انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جب اس مقصد کے لیے آتے ہیں تو پھر بڑے روشن نشانات کے ساتھ آتے ہیں. زمین و آسمان کی تائیدات ان کے ساتھ ہوتی ہیں, اور یہ لوگ ہوتے ہیں جو فلاح کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے. اور یہی دلیل جو ہے آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی سچائی کی بھی تصدیق کرتی. بس وہ لوگ جو احمدیوں کو بہائیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں, کئی جگہ ذکر چلتا رہتا ہے, ان کو بھی ذرا عقل کے ناخن لینے چاہیے. اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق فیصلہ کریں, پھر دیکھیں کہ کیا دونوں ایک چیزیں ہیں. پھر یہ بتانے کے بعد کہ سچائی لے کر آنے والا جو روشن نشانوں اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ساتھ سچائی لے کر آتا ہے, غلط اور جھوٹ اس کی طرف منسوب نہیں کرتا, اور حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. یہ 3 مختلف آیات جو میں نے پیش کی تھیں ایک ہی مضمون کی, اس میں یہی ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو غلط باتیں منسوب کرے. اور پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قبول نہیں کرتا. انہوں نے بتایا کہ جو قبول نہیں کرتے وہ صدق کو جھٹلاتے ہیں. دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں. تیسری آیت میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا اپنے پیغام اور قول میں سچا ہوتا ہے, یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ جس پیغام کو لے کر آتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا حقیقی پیغام ہوتا ہے, اور خود ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا پیغام ہے. اور وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی آیات
نشانات اور تائیدات لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے ان میں سے تیسری آیت، کہ اس تائید یافتہ اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو ماننے والے جو تقویٰ پر چلنے والے ہیں اپنے رب سے ہر وہ چیز پائیں گے جو وہ چاہیں گے، انہیں اطمینان قلب بھی نصیب ہوگا، ان کے اندر قناعت بھی پیدا ہوگی، ان کے اندر نیکیوں کرنے کی خواہشات بھی پیدا ہوں گی۔ یہاں جو یہ فرمایا کہ وہ جو چاہیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر وقت دنیا کی فانی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں اور وہ انہیں ملتی رہیں گی، بلکہ پہلے تقویٰ کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ وہ یہ چاہیں گے یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، پھر اللہ تعالیٰ انہیں انعامات سے نوازے گا، ان کی خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست رہیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو جزا دیتا ہے، اس نے عمل کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، نیک اعمال بجا لانے والوں کو جزا دیتا ہے، ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی جنت دیتا ہے جو مستقل مزاجی سے نیک اعمال کیے جاتے ہیں اور تقویٰ پر قائم ہوتے ہیں۔ ایک وفا کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اس کو اگلی آیت میں پھر مزید کھولا کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو ماننے کی وجہ سے، تقویٰ پر چلنے کی کوشش کی وجہ سے، اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کی وجہ سے، ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں لیکن انسان سے بشری کمزوریوں کی وجہ سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان کے بد اثرات پھر اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا، کیونکہ اس سے پہلے کوشش ہو رہی ہوگی، ایک نیک نیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کس قدر رحمت اور شفقت کو وسعت دیتا ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ غلطی اور گناہ کی سزا تو اس کے برابر ہے، لیکن نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ بس سوائے اس کے کہ انسان ڈھٹائی سے گناہوں پر جرأت پیدا کرتا چلا جائے، نیکیوں کا ثواب اور اجر گناہوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام بد اثرات دور فرما دیتا ہے، اور حسن عمل کا پھر انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ نیکیوں کی طرف متوجہ رہ کر اپنی دنیا کو جنت بنانے والے بن جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے کو مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اطمینان قلب پانا بھی اور نیکیوں میں بڑھنا بھی ایک معیار ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی سچائی کا۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی کثرت سے اس بات کے گواہ ہیں، بلکہ جو نئے شامل ہونے والے ہیں ان کا اطمینان قلب بھی ان کے ایمان میں مزید زیادتی کا اور اضافے کا باعث بنتا ہے۔ کئی خطوط میں روزانہ وصول کرتا ہوں اس مضمون کے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مزید تسلی دلائی کہ الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، جس ظلم کا وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پر الزام لگا رہے ہیں، اس ظلم کے وہ
اس کو نہ مان کر خود مرتکب ہو رہے ہیں. اور ایسے الزام لگانے والوں اور ظلم کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور جو اس کو قبول کرنے والے ہیں ان کو ان کی برائیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں کے اجر دے گا اور مزید نیکیوں کی توفیق دے گا تاکہ تقویٰ میں بڑھتے چلے جائیں. بس یہاں یہ بات بتا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. جھٹلانے والوں کو بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ خدا تعالیٰ اس کا مددگار ہے اور اسی طرح اس کے ماننے والوں کو مددگار ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر آپ کی اور آپ کے ماننے والوں کی مدد اور نصرت فرمائی. وسلم کی زندگی تھی اور صحابہ کی زندگی تھی اس بات کی گواہی دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر لمحے آپ کی مدد فرمائی, آپ کے صحابہ کی مدد فرمائی. بے شک جنگوں میں مسلمان شہید بھی ہوئے لیکن دشمن کے مقابلے پر ہمیشہ کم نقصان ہوا یا دشمن وہ مقصد حاصل نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے کہ اسلام کو ختم کر دیں. اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر مخالفین اسلام جو ہیں نہایت گھٹیا اور رقیق حملے کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے. اور آج بھی مسلمانوں میں ایک گروہ بڑی تعداد میں ہے جو آپ کی لائی ہوئی شریعت کی اصل حالت میں شریعت کو اصل حالت میں اپنی زندگیوں پر لاگو کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے بھیجے گئے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ. اور دشمنان اسلام کی کوششیں اور دھمکیاں نہ پہلے اسلام کو کچھ بگاڑ سکی تھی نہ اب بگاڑ سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ان کے لیے کافی ہوں, اپنے بندے کو ان کے شر کے بد انجام سے ہمیشہ بچاؤں گا. اور اس لیے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ نئے جوش اور ولولے سے دشمنان اسلام کے حملوں کو رد کریں. کاش کہ مسلمان بھی اس حقیقت کو سمجھیں اور اس جری اللہ کی فوج میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اس زمرے میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہمیشہ وعدہ ہے. یہاں یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ علیہ صلی اللہ بے کافٍ عبدہ, تو اب سے کیا مراد؟ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا بندہ. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے اللہ کی مخلوق ہے اور اس ناطے بندہ ہے, طاقت اس کی کوئی نہیں. لیکن حقیقی اب سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کامل غلامی کا جوا اپنی گردن پر ڈالتا ہے, جو اس کے دین کا مددگار ہے, جو نحن انصار اللہ کا نعرہ لگانے والوں میں شامل ہے, جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ بڑائی بیان کرنے والا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گہرا پیار کا تعلق رکھنے والا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت غیرت رکھنے والا ہے. یہ لوگ ہیں جو حقیقی اب ہیں, جس کے معنی نکلتے ہیں. اور اس کا اعلیٰ ترین معیار جو ہے جسے اوپر کوئی انسان جا نہیں سکتا, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی ہونے کے وہ نظارے دکھائے ہیں کہ عقل تنگ رہ جاتی. ہر دشمن سے آپ کو اس طرح بچایا کہ کوئی انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا, اور کوئی انسانی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. اس طرح ہجرت کے وقت
غار میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کو کس طرح بچایا، آپ کے لیے کافی ہوا۔ انعام کے لالچ میں آپ کو پکڑنے کے لیے پیچھا کرنے والے کے مقابلے میں خدا تعالیٰ کافی ہوا۔ جنگوں میں خدا تعالیٰ کافی ہوا۔ جب آپ نہیتے تھے اور دشمن کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے آپ کو سوئے ہوئے جگایا، تب پوچھا کون مجھ سے تجھے بچائے گا، تب اللہ تعالیٰ کافی ہوا۔ پھر صحابہ نے اپنی زندگیوں میں یہ نظارے دیکھے۔ تو یہ ثبوت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے صحابہ کے لیے بھی کافی ہوا، ان بندوں کے لیے جو حقیقی بندے اب بننے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے دل سے بندوں کا خوف بھی ختم ہو گیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، ان کو بھی رضی اللہ عنہ کی خوشخبری ملی۔ اور جو بدبخت کفار تھے جن کے مقدر میں گمراہی تھی، وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت وہی پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بس ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، ایمان میں ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے، اور ہدایت پا کر پھر اس پر قائم رہنے کے لیے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے۔ جو ہدایت پاتے ہیں وہ پھر حقیقی عبد بن کر دکھاتے ہیں، جو میں نے بیان کیا ہے، اور جانتے ہیں کہ اس میں ہی ان کی ہر قسم کی بقا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ حقیقی غلبہ اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ان کی جماعتوں کو نقصان پہنچانے والے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں اور ان کے ماننے والوں کی دشمنی کرنے والوں سے انتقام بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام ان پر دنیا یا آخرت میں سزا کی صورت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے پیاروں سے کوئی دشمنی کی جائے، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دکھاتا ہے، وہ جلوے دکھاتا ہے کہ جو یہ بعض دفعہ عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ آخرت میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ بس یہ ہے نشان اللہ تعالیٰ کی اپنے بھیجے ہوں اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ سچائی ظاہر کرنے کے لیے۔ ان کی صرف سچائی ثابت نہیں کرتا بلکہ ان کو ہر دشمن کے ہر حملے سے بچاتا ہے، ان کو تحفظ دیتا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ نشانات ظاہر فرماتا رہتا ہے، اور ان سے ایسے ان کے جو مخالفین ہیں ان سے ایسے انتقام بھی لیتا ہے جو اگر اس دنیا میں ہو تو جیسا کہ میں نے کہا دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ شدت کا اجر ہوگا، سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اس کو ماننے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے فتخلی فی عبادی کی خوشخبری پانے والے بنتے ہیں، تقوی پر چلنے والے
اور آسن عمل کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنتے ہیں. اور سب سے زیادہ اس مقام کو حاصل کرنے والی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، جیسا کہ پہلے میں نے کہا. بس اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کے غلاموں کے لیے بھی کافی ہو گیا، اور ان کے لیے بھی اپنی قدرت کے نظارے دکھائے اور دکھا رہا ہے. آپ کے غلاموں میں سے اکمل ترین غلام آپ کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا یہ حصہ کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ کئی مرتبہ الہام کیا. پہلی مرتبہ تو آپ کے والد صاحب کی وفات پر، جب آپ کو ان کی وفات کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے دی اور آپ کو فکر پیدا ہوئی، تو اس وقت فرمایا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف میرا بندہ ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو، بلکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا اظہار بھی پیار کی شکل میں تم سے کرتے رہتا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ تم میرے بندے ہو اور مجھے تم سے پیار ہے. اور یہ الہام جو ہے علیہ السلام بکافٍ عبدہ، یہ بھی اس بات کا اظہار ہے، اسی پیار کا اظہار ہے جو اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والد کی وفات پانے کے بعد تجھے کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں اور ضرورت پوری کروں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ ہر قسم کی فکر معاش سے آزاد کر دیا، اور نہ صرف آزاد رکھا بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ایک دنیا کو کھلایا، اور آج تک کھلاتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد بھی متعدد مرتبہ یہ الہام ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ کئی دفعہ ہوا. وہاں صرف معاش تک بات محدود نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ہر حملے پر، ہر کوشش اور ہر تدبیر سے آپ کو بچایا، اور آپ کے لیے کافی ہوا. بلکہ بعض اوقات فوری انتقام لیتے ہوئے اس سزا کا بھی مورد بنا دیا دشمن کو، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کی تھی. اس سے عبرت کا نشان بن گیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسے کئی واقعات سے بھری ہوئی. جس طرح خدا تعالیٰ آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہوتے ہوئے آپ کو ہمیشہ دشمنوں سے بچاتا رہا، اسی طرح اس سچی غلامی کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو دشمنوں نے حملے کیے مقدموں کی صورت میں یا اور مختلف حربے استعمال کر کے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا. حکومت کے پاس مخالفین نے شکایات کی، یہاں تک کہ افسران اور پولیس والے آپ کے گھر کی تلاشی لینے تک آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے کافی ہونے کا ثبوت دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، کفار کو اپنی کوششیں اور استہزاء کرنے دو، ظلم کر رہے ہیں وہ کرنے دو، اور فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، یقیناً ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے تجھے بہت کافی ہیں. اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح دشمنان اسلام جو تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا اور ان کے مقابلے میں کافی ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعلان کریں کہ فتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا.
اور آپ کی پیروی کی سب سے زیادہ پیروی کا سب سے زیادہ اعلیٰ معیار قائم کرنے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ مقام عطا فرمایا جو تمام دنیا کو اس زمانے میں دین واحد پر جمع کرنے کے لیے آپ کو ملا. اور یہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور محبت تھی جس سے خدا تعالیٰ نے بھی آپ سے محبت کی. اور اس وجہ سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض آیات یا ان کے کچھ حصے الہام فرمائے. پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں. اور انا کفینا کل مستہزئین جو ہے یہ بھی آپ کے الہامات میں سے ایک الہام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار موقعوں پر آپ کی تائید میں سامان فرما کر دشمن کو ہمیشہ شرمندہ کیا. اور دشمنوں کو کئی موقعوں پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جب عزت کے معیار بدل جائیں یا ڈٹائی کی انتہا ہو جائے تو پھر احساس مر جاتے ہیں. پھر یہ آدمی مانتا نہیں کہ میں شرمندگی میرے لیے ہوئی. ایسے موقع بھی آئے کہ بڑے بڑے جبہ پوش جو تھے اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے, اپنے زوم میں بڑا معزز سمجھتے تھے. جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تو عدالتوں میں ان کو بڑی سبکی اٹھانی پڑی. مولوی محمد حسین اٹالوی کا ایک واقعہ ہے جب اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کرسی کا مطالبہ کیا تو جج نے ڈانٹ دیا. اور پھر وہاں سے نکل کر جو باہر عدالت کے دروازے پر کرسی پہ بیٹھنے لگا تو وہاں بھی چپڑاسی نے یا چوکیدار نے کرسی پر بیٹھنے نہیں دیا. تو اس طرح کی سبکیوں کے واقعات ہوتے ہیں صرف انسان کو اگر احساس ہو. بہرحال اس طرح کے کئی واقعات حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ہیں, تو وقت نہیں بیان کرنے کا. آج بھی جو مخالفین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مان کر اپنا جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو نہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کر سکے اور نہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے سچے ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہونے کے ثبوت کے نظارے جو ہیں ہم تو ہر روز دیکھتے ہیں. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر موقع پر کافی ہونے کے ایک اظہار, اور جس سے نظارے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اور اس سے ایمان بڑھتا ہے. اور یہ نظارے جب ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہر احمدی کو اس پہ غور کرتے ہوئے اپنے ایمان میں ترقی کرنی چاہیے, صرف سرسری طور پر نہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتے ہوئے اس کے ان بندوں میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کافی ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اس صورت میں ہوگا جب ہم تقویٰ پر چلتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی کرنے والے اور آپ کے عاشق صادق کے ساتھ تعلق میں بڑھنے والے ہوں گے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو ہر روز ایک نئی شان سے پورا ہوتے دیکھتے ہیں. آج ہم ہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا اور حقیقی اور عاشقانہ تعلق رکھنے والے ہیں. بس ہمارے مخالف اور ہمارے دشمن ہم پر جھوٹے الزام لگانے اور استہزاء کرنے اور بدنام کرنے کے لیے جتنا بھی زور لگا لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس طرح پہلے کافی تھا وہ آج بھی ہمارے لیے کافی اور آئندہ بھی انشاءاللہ کافی ہوگا. یہ علماء سو اور ان کے پیچھے چلنے والے, بلکہ پاکستان میں وہ نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جو آج کل انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو اپنے زوم میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا تضییق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا ایک حالیہ واقعہ سن لیں. ہمارے احمدیوں پر
کچھ عرصہ ہوا ایک کیس بنا تھا ننکانہ میں، اور کیس یہ تھا کہ مولویوں نے کوئی اشتہار لگایا تھا اور اس کے بارے میں کہا کہ دیوار سے کسی احمدی نے اس کو پھاڑ دیا یا کچھ احمدیوں نے پھاڑ دیا، حالانکہ قطعاً بے بنیاد الزام تھا، کوئی حقیقت اس کی نہیں تھی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو سامنے بھی گالیاں دی جائیں تب بھی صبر کرتے ہیں، اتنی زیادہ صبر کی تلقین حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے ہمیں کرنے کی گئی ہے اور صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اور ہم نے انتقام لینے کی نہ کوشش کی نہ بدلے لینے کی۔ اگر ان کو عقل ہو تو ان کو نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مختلف موقعوں پر اپنے مسیح کی جماعت کے کو تنگ کرنے والوں سے انتقام لیتا ہے۔ بہرحال اس الزام پر پولیس نے مقدمہ درج کیا، چھوٹی عدالت میں پیش ہوا، وہاں ضمانت نہیں ہوئی، رد ہو گیا۔ پھر ہائی کورٹ میں پیش ہوا، ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں رانا زاہد محمود صاحب، انہوں نے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے جو فیصلہ دیا ہے وہ عجیب ظالمانہ اور فیصلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے ملزم عدالتوں سے داد رسی کا استحقاق نہیں رکھتے جو پاک ہستیوں کی شان میں گستاخی کریں۔ مقدس ہستیوں جو ہمارے نزدیک سب سے مقدس ہستی ہے وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ایک احمدی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی کرے۔ ہم تو آپ کے حقیقی غلام کے غلام ہیں، اور نہ ہی ہم وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم کی شان میں کبھی گستاخی کریں۔ اگر ان جج صاحب کے نزدیک آج کل کے مولوی بکاؤ مولوی اگر مقدس ہستیاں ہیں تو ان کے گو ہم کہتے کچھ نہیں، لیکن ان کی شان میں تعریف بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ صرف ان ججوں کا جو ابن الوقت لوگ ہیں انہی لوگوں کا مقام ہے کہ ان کی شان میں تعریفیں کریں۔ ہم تو ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مقدس لوگوں کی شان کو بڑھانے والے، تعریف کرنے والے اور اس کا مقام پہچاننے والے ہیں۔ تو یہ ہے آج کل کی عدلیہ، بلکہ آج کل کیا ایک عرصے سے پاکستان کی عدلیہ کا یہی حال ہے۔ ان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک رکھنے والے لوگ ہیں، اسی سے ہم مانگتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے ہیں، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن یہ لوگ ضرور اس پکڑ کے نیچے آئیں گے اور آ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو جھوٹا کہے۔ پاکستان کے ارباب حلوق جو ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اب بھی عقل کریں اور خدا تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، جس کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے اس کو یہیں روک لیں، اور اس کا واحد طریقہ صرف یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ ہم پر جو الزام دیتے ہیں اگر کوئی پیمانہ ہو جو یقیناً نہیں ہے، جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی ہے، کوئی پیمانہ ایسا نہیں جو دلوں کے حال جانتا ہو، لیکن بہرحال ہمارے دلوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جس کے تم نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پاکستان کے عوام سے بھی میں کہتا ہوں کہ ان نام نہاد خود غرض اور بکاؤ مولویوں کے پیچھے چل کر اپنی دنیا و وقت خراب نہ کریں۔ خدا کے عذاب کو آواز دینے کے بجائے خدا کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر احمدی کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے اور ان لوگوں کے شر سے ہمیشہ بچائے۔ کچھ پاکستان میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد جیسا کہ مولوی بھڑکاتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں
کسی نہ کسی احمدی کی شہادت ہوتی رہتی ہے، اور یہ بھی اس ظالمانہ قانون کی وجہ سے ہے جو پاکستان کی حکومت نے بنایا ہوا ہے، اور اسی قانون نے حقیقت میں ملک میں لاقانونیت کو رواج دے دیا ہے، اور آج کل کوئی قانون ملک میں نظر نہیں آتا۔ آج پھر میں ایک افسوسناک خبر سنا رہا ہوں کہ ہمارے ایک احمدی بھائی مکرم سعید احمد صاحب، جو مکرم چودھری غلام قادر صاحب اٹھوال کے بیٹے تھے، کوٹری شہر میں رہتے تھے، ان کو وہاں شہید کر دیا۔ رات کو تقریباً 9 بجے جہاں دکان پہ وہ کام کرتے تھے وہاں سے واپس جا رہے تھے کہ گھر کے دروازے میں داخل ہوتے وقت کسی نے کنپٹی پہ گن رکھ کے یا پسٹل رکھ کے فائر کیا، ان سے آپ موقع پہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے خدمت خلق کرنے والے تھے، نمایاں جذبہ تھا خدمت خلق کا ان میں، کسی کی بیماری کا پتہ چلتا تو اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے۔ نہایت سادہ طبیعت رکھنے والے مخلص انسان تھے، اور محنتی بھی بڑے تھے، ہر قسم کا کام کر لیتے تھے، کوئی یار نہیں سمجھا کبھی۔ مہمان نوازی کی صفت بھی بہت نمایاں تھی، صبر اور حلم بھی بہت تھا، کسی کے غصے میں کبھی جواب نہیں دیا انہوں نے، بلکہ خاموش رہتے تھے، کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہاں سے نہیں آپ کی گوندل فارم میں تدفین ہوئی ہے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور پیچھے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ دے۔ ابھی میں ان کا نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا۔ اسی طرح ایک اور جنازہ ہے جماعت کے ایک دیرینہ خادم مکرم رانا محمد خان صاحب ایڈوکیٹ، جو بہاول نگر کے ایک بڑے لمبے عرصہ تک ضلع کے امیر رہے ہیں۔ آپ کی بھی 21 جنوری کو وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 40 سال سے زائد عرصہ انہوں نے خدمت کی ہے، جماعت کے امیر ضلع بہاول نگر رہے، فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی تھے، مختلف کمیٹیاں جو مرکز میں قائم ہوتی تھیں ان میں ممبر کی حیثیت سے کام کیا۔ نیک مخلص باوفا اور اطاعت شار تھے، خلافت سے بڑا گہرا اور محبت کا تعلق تھا، اپنوں اور غیروں سبھی پر نیک اثر قائم تھا ان کا، اور خلافت کی ہجرت کے بعد سے پاکستان سے یہاں آنے کے بعد ہمیشہ ہر سال جلسے پر آیا کرتے تھے۔ گزشتہ 2 سال سے نہیں آ رہے تھے تو مجھے بڑے جذباتی انداز میں اپنی بے چینی کا اظہار کیا کرتے تھے خطوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے۔ ان کے اہلیہ اور 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کے ایک بیٹے رانا ندیم احمد خالد نصرت جہاں کے سیکنڈری اسکول کمپالا میں بطور پرنسپل خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله